کورونا اپنے ساتھ کتنے درد، بربادی اور تباہی لایا، اس بات سے تو اب بچہ بچہ واقف ہے۔ کورونا نے ہمیں مہمانوں سے ڈرنا بھی سکھا دیا ہے۔ وہ تو بھولی بسی ایک کہانی جیسی ہو گئی جب ہر قوم کے لوگ مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اتیتھی ستکار ہندوستانی تہذیب کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسلام میں بھی مہمان نوازی کی بہت امپورٹنس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے۔ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو اپنے کھانے میں شامل نہ کر لیتے۔ ایک بار 2-3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں ملا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے کہ 10-12 اللہ کے فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کیونکہ مہمانوں کے انتظار میں تھے، اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کھانے کا انتظام کیا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان معزز مہمانوں نے کھانے کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تو آپ مہمانوں کی تلاش میں 1-2 میل دور تک نکل جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابا جان، وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو اللہ کا خلیل بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے 3 باتوں کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا۔ نمبر 1، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دیتا رہا اور اسی کی اطاعت کی۔ نمبر 2، میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی کفالت یعنی ضمانت پر چھوڑ دیے۔ اور نمبر 3، میں نے بغیر مہمان کے کبھی بھی دن یا رات کا کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دیں تو فوراً لڑک کر نیچے آ جاتی ہے۔ مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ مہمان جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کا رزق یعنی دانہ پانی، یعنی مہمان کے نام کا دانہ پانی میزبان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ عید الاضحیٰ کو یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مہمانوں کا آنا جانا بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں ایک کے ساتھ ایک فری کا آفر ملتا ہے۔ مہمان کے روپ میں جو رب کی رحمت آتی ہے اسے ہم نے کس کس طرح روکا، تھوڑا یاد کریں۔ اگر کوئی مہمان دوسرے شہر سے آ رہا ہے تو ارے ابھی نہ آئے، یہاں بہت سردی ہے۔ اس کے بعد ابھی نہ آئے، یہاں بہت گرمی ہے، بہت لو چلتی ہے۔ اور پھر گرمی کے بعد بارش نے تو یہاں کی سڑکوں کا حال برا کر رکھا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لوکل لیول پر مہمانوں کو کس طرح روکا جاتا تھا وہ بھی یاد کریں۔ ارے ابھی تو بچوں کے ایگزام ہونے والے ہیں، میرے پاس تو سانس لینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ آج کل بچوں کے ایگزام تو 12 مہینے ہی چلتے ہیں، تو ہر وقت رب کی رحمت کو روکنے کے لیے یہ بہانہ چلتا ہے۔ کوئی قیمتی مشین بھی اگر لمبے وقت تک استعمال نہ کی جائے تو اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت لمبے عرصے تک مہمانوں کی ناقدری کی، اپنے گھر آنے سے روکا۔ رب رحیم ہے، جب اس نے دیکھ لیا کہ ہمیں مہمانوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں مہمانوں کا آنا ناگوار گزرتا ہے، تو اس نے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب نہ کوئی کسی کے گھر زیادہ جائے گا اور نہ ہی کسی کو بلائے گا۔ یہ تو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے لیے طرح طرح سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں نہ اس غلطی کے لیے بھی رب سے معافی مانگیں کہ ہم نے کئی بار کئی طرح سے رب کی رحمت کو مہمانوں کے روپ میں اپنے گھر آنے سے روکا ہے۔ اچھا، مہمان بننے کے بھی کچھ اصول ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی ویڈیو میں۔